السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگارہ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، الہی امین، الہی امین۔ آپ سب کو امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی معرفت کی کلاس میں خوش آمدید۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تین معرفتیں ضرور حاصل کریں۔ ایک تو خود اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ جس میں توحید ہے اور انسان جو ہے وہ موحد بنتا ہے اور اپنے آپ کو شرک جیسی نجاست سے پاک کرتا ہے، اور دوسری معرفت جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جس سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، دین حق کی طرف اسے رہنمائی ہوتی ہے، وہ دین جسے اللہ نے قرآن میں اپنا پسندیدہ دین، دین اسلام قرار دیا ہے۔ اور تیسری معرفت جو ہے وہ ولی زماں کی معرفت ہے، وقت کی حجت کی معرفت کہ جس سے انسان صراط مستقیم پر رہتا ہے، انسان کی موت جو ہے وہ حق پہ ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی چاہے وہ فردی ہو اجتماعی ہو بابرکت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو احادیث میں کہا گیا کہ جسے زمانے کے امام کی معرفت نہیں وہ جہلیت کی موت مرتا ہے، اور جہلیت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک کی موت مرتا ہے، یعنی بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ ماتا یہودیہ ماتا نصرانیہ، ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی مرے، وہ عیسائی مرے، وہ اسلام پہ نہیں مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر گزار ہیں، اور وقت کی جو حجت خدا ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف، ان کی بارگاہ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ مولا کی معرفت کے درسوں کا انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ میں آپ سب کی خدمت میں یہ درس بیان کروں گا، آپ سب کو سوالات کا بھی موقع ملے گا، لیکن اب ہمارا جو ہدف ہے نا وہ اس کو آپ انشاءاللہ اس پہ توجہ رکھیں۔ ہمارا ہدف جو ہے اس سے کیا ہے، اس کام سے ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، ان کا حقیقی منتظر بننا ہے، اور ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے، تاکہ وہ حکومت الہیہ قائم ہو کہ جس کے ذریعے پوری دنیا عدل و انصاف سے بھرے۔ میں اپنی جگہ اس میں ایک کردار ادا کروں گا بعنوان ناصر، یہ ہمارا ہدف ہو انشاءاللہ۔ باقی یہ موضوع بہت طولانی ہے، معرفت امام زمان والا۔ اس میں ہم مولا کی معرفت کے جو درس ہیں ان کو کچھ اس طرح شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم معرفت کی ضرورت کو بیان کریں گے کہ یہ معرفت جو ہے جو ہم مولا کی حاصل کر رہے ہیں یہ ہمیں کہاں کہاں کام آئے گی۔ اس کے بعد پھر ہم مولا کی جو تاریخی زندگی ہے اس پر گفتگو کریں گے، جس میں مولا کے القاب ہیں، نام ہیں، ان کے والد گرامی، والدہ گرامی کس حالات میں دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی کے کتنے مراحل ہیں۔ اسی طرح ہم مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف پر قرآن کی روح سے گفتگو کریں گے، احادیث کی روح سے گفتگو کریں گے، شیعہ سنی احادیث۔ اسی طرح ہم مختلف جو ادیان ہیں، دین مسیحیت، یہودیت، زرتشتی، ان کی روح سے اشارہ کریں گے۔ پھر ہم ان کی غیبت پر گفتگو کریں گے کہ غیبت سے مراد کیا ہے، مولا جب غائب ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے، غیبت کا کیا معنی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی حجت خدا غائب ہوئی ہے، اس غیبت کا فلسفہ کیا ہے، کیوں مولا غائب ہوئے ہیں، اور پھر اس غیبت کی دو تقسیمیں کیوں ہیں، غیبت صغریٰ کبریٰ، اور ان میں فرق کیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس غیبت میں مولا سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں، اگر ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے۔ مولا کی طولانی عمر مبارک پر ہم دلیلیں دیں گے۔ اسی طرح ان کی اہم ترین جو بحث ہے انتظار، اس پہ گفتگو ہوگی کہ انتظار کا مطلب کیا ہے، انتظار کس جہت میں ہوتا ہے، ہم بے عنوان منتظر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اہم ترین گفتگو جو ہے وہ یہ ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ مفصل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پھر اسی طرح ہم آ جائیں گے ظہور کی بحث کی طرف، مولا کے ظہور کی علامات کیا ہیں، پھر مولا کے ظہور کے اسباب کیا ہیں،
کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مولا جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے، اس میں ناصرین کی بھی بحث کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم زمانہ ظہور پہ بحث کریں گے کہ مولا کس طرح ظہور فرمائیں گے، اور جب ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا، کیا واقعات ہوں گے، ان پہ گفتگو کریں گے۔ پھر جب مولا حکومت تشکیل دیں گے تو دنیا میں کیا کام ہوں گے، یہ حکومت کیا کرے گی، لوگوں کی تربیت پہ کیا کام کرے گی، لوگوں کی اقتصادی مشکلات کو حل کرنے میں کیا کام کرے گی، دنیا کو امن و امان آسائش کیسے فراہم کرے گی، اس حکومت کے کیا ثمرات ہوں گے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان چیزوں پر بھی گفتگو کریں گے کہ کون سی چیزیں غلط ہیں جو مولا کے بارے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں، ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری گفتگو قرآن اور احادیث کے مطابق ہوگی، اس سے باہر ہم گفتگو نہیں کریں گے، اور وہ احادیث جن پہ کام ہوا ہے اور جو صحیح احادیث ہیں، ضعیف احادیث کی روح سے بھی ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ جو مرکز ہے، مرکز تخصص مہدویت، یہ رہبر معظم کے زیر نظر ایران میں کام کر رہا ہے۔ اس میں بہت بڑی ہستیاں، بہت بڑے آیت اللہ اور بہت بڑے محقق اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو نصاب بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ نصاب جو ہے اسی مرکز کے اساتید کا تیار کردہ نصاب ہے، اور اس مرکز میں فقط مولا امام زمان پر کام ہو رہا ہے۔ آپ کو تو ایک شارٹ کورس کروایا جائے گا، ورنہ اس مرکز میں ماسٹر لیول اور پی ایچ ڈی کے لیول تک کلاسیں ہیں، ہزاروں لوگ اس مرکز سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ اس سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ یہ ایران کی بہت بڑی شخصیت مفسر قرآن آغا محسن کراتی اس مرکز کے سربراہ ہیں، اور رہبر معظم اور ہمارے تمام جو مجتہدین ہیں ان کے زیر نظر یہ مرکز کام کر رہا ہے، جس میں آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، آیت اللہ صافی گل پیغانی ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ نوری ہمدانی ہیں، سب کے زیر نظر اس کے اندر علماء کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جو ایک شارٹ کورس کا ایک پہلا نصاب ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یہ ایک مختصر سا کورس ہے، لیکن اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے، اور ہمارے تمام سوالات کا جواب ہے۔ لیکن میری آپ لوگوں سے جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کورس پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو کلاس کی حالت میں عملی ذمہ داریاں بتائی جائیں، انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں، پھر ہم اس سے بابرکت جو ہیں فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کو بھی مولا کے ساتھ ربط دیں، اور اپنے دل کو بھی اور اپنے عمل کو بھی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔